لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر جگر گوشہ امیر المجاہدین جبل استقامت حضور قبلہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب زید مجدہ اور عکس امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جرنیل اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زید مجدہ سجادہ نشین آستانہ علی حاضہ جو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رفیق خاص بھی ہیں، مجاہد اہل سنت مسیر ناموس رسالت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام عباس فیضی صاحب سرپرست اعلیٰ شمالی پنجاب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، مشایخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران، آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ حضرات کو علم ہے کہ حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی سلطان والعارفین فخر المشائخ فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آج عرس پاک ہے، جس کے اندر میں بھی اور قائدین بھی حاضر ہیں۔ ہمارا مقصد نہ تو کوئی خطابات ہے اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کا، ہم تو شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت کے اندر صرف زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ فخر ہے کہ حضور قبلہ شاہ صاحب نے ہر موقع پر حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر جتنے بھی ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تک سارے ذمہ داران اپنے کارکنوں کے اندر اور درمیان نہیں رہیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ تمام ذمہ داران کو اور تمام عہدیداران کو اپنے کارکنوں کے درمیان رہنا چاہیے، اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہ جو مشن عطا فرمایا، حضرات گرامی آج تک ہم
کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ نے جو بات فرما دی وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر ایسے وہ بات پھیلی جس طرح آپ یہ فرماتے تھے نا کہ گل بھی اور ہے اور اس کے اندر راز اور ہوتا تھا۔ صرف بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، صرف ان کے حقیقت کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکا، اور ان کے اندر جو عشق رسول کا جو وہ جذبہ تھا اس جذبے کو لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اقبال نے حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آئیے جوان مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ اور یقیناً حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ اللہ کے شیر تھے، عالم ربانی تھے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور جو مشن آپ نے ہمیں عطا فرمایا وہ آپ کی ایک امانت ہے، وہ آپ کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہم نے صحیح طریقے سے، یہ بات سارے لوگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس امانت کو ہم نے صحیح طریقے سے اور ایمانداری کے ساتھ اگلی نسل تک اس کو منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس مشن پہ کاربند رکھے، اور حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ نے جو مشن ہمیں عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی ہمیں دن رات محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بعد میں نا چونکہ یہ چشتی آستانہ ہے اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اور اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے وہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ بات کے اندر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جانشین بھی بنے تھے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد کے اندر محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے جانشین بھی بنے تھے۔ اور ایک دن حضرت امیر خسرو کے ذریعے نا پیغام بھیجا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، اور عرض کیا حضور یہ لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، اور لوگ جو ہے یہ میری عبادت کے اندر خلل ڈالتے ہیں، اور میں صحیح طریقے سے اپنے وظائف اور اپنی عبادت جو ہے صحیح طریقے سے یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اجازت ہو تو جنگلوں کی طرف نکل جاؤں اور پہاڑوں پہ جا کے میں اللہ کی عبادت کروں۔ جب یہ پیغام حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو کہو کہ لوگوں کے درمیان رہے۔ کیا فرمایا؟ اس کو کہو کہ لوگوں کے درمیان رہے، اور لوگوں کی باتیں بھی سنے، اور لوگوں کی بے مروتی بھی دیکھے، اور لوگوں کی محبتیں بھی دیکھے، اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرے، اور لوگوں پہ سخاوت بھی کرے، اس کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر جنگل میں چلے جاؤ گے تو ان کا کیا بنے گا؟ ہم نے دیکھا کہ حضور امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اپنے کارکنوں کے اندر گزری ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے کارکنوں کی بات کرتے تھے، اور آج کالام سے لے کے سندھ کے ریگستانوں تک میں نے خود دیکھا، میرے لیڈر اور میرے قائد محترم دامت برکاتہم العالیہ ایک ایک گاؤں کے اندر، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جھونپڑی یا کوئی خیمہ کوئی رہ گیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ سیلاب کا معاملہ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ جب سے سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ گھر آرام سے نہیں بیٹھے اور وہیں رہے لوگوں کے درمیان، اور میں نے دیکھا کہ ان کے درمیان بیٹھ کے آپ نے کھانا بھی کھایا، اور جس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یقین جانو اس دن سے لے کے آج تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اے مولا تیری ذات کا شکر ہے، جس طرح حضور قبلہ فیضی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر مجاہدین کے بعد جو لیڈر عطا کیا ہے انہی کے خون ہے، اور وہی جرأت، وہی بہادری اور
کوئی اہمیت اور کوئی غیرت ان کے اندر موجود ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. اور آپ نے مکمل طور پہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی آپ نے پوری کوشش کی ہے. اور الحمدللہ آج بھی سینکڑوں کے حساب سے ٹرک جو ہیں صرف تحریک لبیک یروشلم کے جا رہے ہیں سیلابی علاقوں کے اندر. 10 20 50 نہیں سینکڑوں کے حساب سے جا رہے ہیں اور لوگوں تک مدد پہنچ رہی ہے. اور میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی یہ بات، نعیم چٹھا صاحب اس بات کے گواہ ہیں، میں نے کہا جب تک لوگ اپنے گھروں کے اندر خوشحال ہو کے بیٹھ نہیں جاتے اور جب تک لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے، اور یہی ہمارے حضور قبلہ امیر محترم کا حکم بھی ہے، اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ ان غریب لوگوں تک مدد تحریک کی طرف سے پہنچتی رہے گی. آپ لوگ آئے، شاہ صاحب کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، زیارت کی بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور جب بھی آپ آئیں اپنے مرشد کے آستانے پر تو ادب آداب. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ننگے سر بیٹھے ہیں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کے ولی کے آستانے پہ کوئی حاضری دے اس کا طریقہ یہ ہے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے جب کوئی اللہ کے ولی کے آستانے پر آئے اپنے گھر میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر کسی اللہ کے ولی کے آستانے پہ آئے اور سارا رستہ بالکل دنیا کی کوئی بات نہ کرے. الحمدللہ جب ہمارے کارکن آتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا